السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ UGC نیٹ کی تیاری کرنے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، آخری ایام میں کچھ چیزیں یاد رکھنا اور محفوظ کرنا اپنے ذہن و دماغ میں بہت ہی ضروری ہے۔ خصوصاً جو شعراء و ادبا ہیں، ان کی ترتیب، زمانی ترتیب، پیدائش و ولادت کے اعتبار سے یاد رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ لہذا آج ہم UGC نیٹ میں شامل داستان گو کی زمانی ترتیب پیدائش کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں۔ اگر سب سے پہلا نام داستان گو کی حیثیت سے اگر کسی کا آتا ہے تو وجیح کا آتا ہے۔ وجیح کا پورا نام ملا اسد اللہ وجیح ہے، جو 1566 میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور داستان صبرس ہے۔ نمبر 2 پہ داستان گو کی حیثیت سے پیدائش کے اعتبار سے میر تقی خیال ہے، جن کی مشہور داستان بوستان خیال ہے۔ نمبر 3 پہ فضل علی فضلی ہیں، جن کی مشہور داستان کربل کتھا ہے اور جن کی پیدائش 1710 کے آس پاس بتائی جاتی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ میر امن ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ UGC نیٹ میں ان کی داستان جو باغ و بہار ہے، اس سے کئی سوالات آتے ہیں اور کئی سالوں سے پہ در پہ یعنی ایگزام میں کثرت سے ان کی کتاب سے سوالات آتے ہیں، لہذا یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ باغ و بہار میں خاص طور سے چار درویش کا قصہ موجود ہے، اور وہ چار درویش کہاں کے رہنے والے تھے، کس مقام کے رہنے والے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وسیم احمد علیمی صاحب کی کتاب کلیات ادب میں جو ٹرکس بتائے گئے ہیں، جو مخفف الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو یاد رکھ لیں تو بہت ہمارے لیے مفید ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ جس طریقے سے پہلا درویش یمن کا رہنے والا ہے، دوسرا درویش فارس کا رہنے والا ہے، تیسرا درویش عجم کا رہنے والا ہے، چوتھا درویش چین کا رہنے والا ہے۔ وسیم صاحب نے اس کو بہت ہی مختصر کر کے ایک حرف کو لے کر انہوں نے مخفف لفظ دے دیا ہمیں، یف اچ، یا سے یمن، فا سے فارس، عین سے عجم، چا سے چین۔ پہلا یمن، دوسرا فارس، تیسرا عجم، چوتھا چا سے چین، چا سے چوتھا۔ یہ یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے۔ اسی طریقے سے باغ و بہار میں ہر درویش اپنی کہانی سنانے سے پہلے اپنی بات شعر سے شروع کرتا ہے، اور ان چاروں درویشوں کے شعر کی جو ردیف ہے وہ سنو ہے۔ اب سنو ہے تو اب ہم کنفیوز ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں کہ ہمیں قوافی کا قافیہ کا یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا ان کو بھی بہت ہی آسان انداز میں بتایا گیا ہے کہ ہم ایک حرف کو یاد رکھ لیں، انشاءاللہ ہمارے لیے وہاں پر ایگزام میں سمجھنا اور پھر ٹرک لگانا آسان ہو جائے گا۔ یہ کس درویش کا شعر ہے اور کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ جس طرح پہلے کا زبر قافیہ ہے، پھر دوسرے کا انتہا ہے، پھر تیسرے کا داستاں ہے، چوتھے کا سبب اور سبب اس طریقے سے ہے۔ ہم یاد رکھ لیں، زبر انتہا داستاں سبب، زبر انتہا داستاں سبب۔ تو سنو 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 یہ ردیف ہے، اور جو قوافی ہے وہ پہلے والے کا زبر ہے، اور زبر پہلے رہتا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے زبر کے بعد دوسرے نمبر پہ انتہا، تیسرے نمبر پہ داستاں، چوتھے درویش کا سبب۔ یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میر امن کی ولادت، جو سن ولادت ہم نے جو ہمارے علم کے مطابق پھر ہم نے ریختہ سے ماخوذ کیا ہے، ریختہ سے ہم نے لیا ہے، وہ 1748 اس میں ذکر ہے، لہذا اس کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کا انشاء جو مرشد آباد میں پیدا ہوئے ہیں اور 1752 میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی بھی مشہور داستان رانی کیت کی کہانی، ان سے بھی کافی سوالات آتے ہیں، لہذا ان کو بھی ذہن و دماغ میں بٹھانا بہت ہی ضروری ہے۔ آخر میں رجب علی بیگ سرور،
رجب علی بیگ سرور یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں، 1786 میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ بھی بہت ہی اہم داستان گو ہیں۔ باغ و بہار کے بعد اگر کسی داستان کا ذکر آتا ہے تو فسانہ عجائب کا آتا ہے، اس لیے باغ و بہار سے اور فسانہ عجائب سے کثرت سے سوال آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں گے تو بہت ہی مفید ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔